بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی۔ کتب معتبرہ میں کہیں ان کی شادی کا ذکر موجود نہیں، اور جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام جو کربلا میں موجود تھیں وہ حضرت حسن مثنیٰ کی زوجہ تھیں، اور ان کا شوہر حسن مثنیٰ خود بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی دوسری شہزادی فاطمہ نامی کربلا میں موجود نہ تھیں، لہٰذا حضرت قاسم کی شادی کا افسانہ محض غلط اور بے بنیاد ہے۔ نیز امام حسن کے جوان عمر شہزادے جب موجود تھے تو نابالغ شہزادے کے ساتھ جوان شہزادی کا عقد کرنا امام عالی مقام کی شان سے نہایت بعید ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب 10ویں کی رات اپنے اہل و اصحاب کو جمع کر کے امام مظلوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے اہل و اصحاب، اپنے اونٹوں کو تیار کر لو اور اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ صرف مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جب میں قتل ہو جاؤں گا تو تمہیں کوئی تکلیف نہ دے گا، اور میں اپنی بیعت تمہارے گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ تمام حاضرین نے بیک آواز عرض کیا، اے ہمارے سید و آقا، ہم ہرگز آپ علیہ السلام کے قدموں سے جدا نہ ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے امام علیہ السلام اور پیشوا کو تنہا چھوڑ دیا ہے، نیز بروز محشر خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ پس ہم تو آپ علیہ السلام کے قدموں میں ہی شہید ہوں گے۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا، سن لو، کل میں اور تم سب لوگ یہاں مارے جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ تو تمام نے یہ سن کر عرض کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی رکاب فخر انتصاب میں شرف شہادت پر فائز ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو جزائے خیر کہی۔ اتنے میں شہزادہ قاسم نے عرض کیا، اے آقا، کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تم موت کو کس طرح جانتے ہو؟ تو شہزادے نے نہایت دلیری سے جواب دیا، آقا، موت کو شہد سے بھی شیریں تر سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا چچا تجھ پر قربان ہو۔ ہاں اے نور چشم، تو بھی درجہ شہادت پر فائز ہوگا، بلکہ میرا شیر خوار عبداللہ بھی شہید ہوگا۔ غیور شہزادے نے جب شیر خوار کی شہادت کی خبر سنی تو بے تاب ہو گئے اور عرض کرنے لگے، آقا، کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے اور بچوں کو شہید کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اے نور چشم، جب پیاس کی شدت ہوگی، خیمے میں پانی دستیاب نہ ہوگا، تو میں بچے کو اپنے ہاتھ پر اٹھاؤں گا اور میرے ہاتھوں پر ہی وہ کسی ظالم کے تیر کا نشانہ بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر میری شہادت کی باری آئے گی۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی تو ذریت رسول میں آواز گریہ بلند ہوئی۔ صبح سویرے حضرت قاسم آلات حرب و ضرب سے
آراستہ ہو کر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ جب امام علیہ السلام کی نظر شہزادے پر پڑی تو موت کے لیے تیاری کر کے آیا ہے، تو آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو شہزادے کی گردن میں حمائل کر دیے۔ پس دونوں چچا بھتیجا رو رو کر وہیں حالت غش میں خاک پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے نہایت عجز و انکساری سے اذن جہاد طلب کیا، لیکن امام علیہ السلام نے تلقین صبر فرمائی۔ پھر شہزادے نے رو رو کر امام علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسے دینے شروع کر دیے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے رخصت دے دی۔ امام علی مقام نے شہزادے کا گریبان چاک کر دیا اور امامہ کے کنارے کو چیر کر دونوں طرف سے شہزادے کا تحت الحنک درست کیا اور کفنی پہنا دی۔ پھر تلوار کو شہزادے کی کمر سے باندھ کر رخصت فرمایا اور شہزادہ بچشم گریاں میدان کی طرف بڑھا۔ منتخب میں ہے کہ جب امام کے اصحاب راہ خدا میں کام آ چکے اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی باری آئی تو امام علیہ السلام نے بلند آواز کی، وا غربتا وا عطشاہ، اور پھر استغاثہ کی صدا بلند کی، وقلت ناصرہ اما من مجیر یجیرنا اما من ناصر ینصرنا۔ اتنے میں خیموں سے دو لڑکے برآمد ہوئے جن کی چاند سی شکلیں تھیں، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام قاسم۔ یہ دونوں امام حسن علیہ السلام کے شہزادے تھے۔ اس وقت قاسم کی عمر 14 برس تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا خود چل کر موت کی طرف جاتے ہو؟ تو شہزادے نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام دشمنوں میں یکتا و تنہا ہوں، کوئی یارو یاور نہ ہو اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ ہماری جانیں آپ علیہ السلام پر نثار ہوں اور ہماری روحیں آپ علیہ السلام کی روح کا فدیہ ہیں۔ شیر کردگار کا لخت جگر پیشہ شجاعت کا شیر بن کر للکارتا ہوا اور اپنے چچا نامدار کی غربت و عطش سے متاثر ہو کر روتا ہوا میدان کارزار میں نکلا اور داد شجاعت دینے کے لیے نہایت جرأت و دلیری سے فوج اشقیاء میں جا پہنچا اور یہ رجز پڑا، ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفیٰ والمؤتمن۔ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میں امام حسن علیہ السلام کا فرزند ہوں جو نبی مصطفیٰ والمؤتمن۔ ھذا حین کل عصیر المرتہن بین اناس لسکر اسواب المحزن۔ یہ حسین اب فوج اعداء میں گھرا ہوا ہے، ایسے لوگ رحمت کی بارش سے سیراب نہ ہوں۔ اس وقت شہزادے نے عمر سعد کو آواز دے کر پکارا، اے پسر سعد، تو خدا اور روز جزا کا ڈر نہیں رکھتا کہ آل رسول اس جنگل میں تشنہ لب ہیں، خدا تم کو جزائے خیر نہ دے۔ پس تیز آندھی کی طرح لشکر اعداء پر تلوار شرر بار سے حملہ آور ہوئے اور باوجود خردہ سالی کے ایک ہی حملے میں 35 ملعونوں کو دار البوار پہنچایا۔ شرح شافیہ میں ہے کہ ایک بہادر حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا جو 1000 مرد کے برابر سمجھا جاتا تھا، لیکن شیر خدا کے پوتے نے ضرب ید اللہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک ہی حملے میں اس کا کام تمام کر دیا اور پیکر جمال ہاشمی خورشید تاباں بن کر افواج ظلمت کی گھنونی تاریکی کو شمشیر آبدار کی خیرہ کن چمک دمک سے ہٹاتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔
بعض روایات میں ہے کہ 70 انسان نما درندوں کو واصل جہنم کر کے دم لیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔